حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں ہے اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود میں ملا ہے اور اس کو پکار ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہانڈی سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی کہ میں آج سے برے کام سے تائب ہو گیا اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتا دیکھا۔ لڑکوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دی کہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب حبیب تائب ہو کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے سنائی کروائی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی چادر دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔